جی قبر حضور نے پوچھ لیا تیرے کو تو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے واسطے، تو بچے ہی پالتا رہا، تو پلاٹ ہی بنا رہا، ایتھو پلاٹ اور دس تیرے کو میرے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی، آج بلا جنہ واسطے حرام حلال کٹھا کیتا ہی، وہ تو تیرے منہ تے مٹی پا کے چلے گئے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اللہ دے حضور دے، او اللہ دے بندے حضور نال انوا پیار کرو، ہاں پترہ بھی مٹی پا دینی نے، یارہ بھی مٹی پا دینی نے، آنا اتھے رسول اللہ نے، مت کسی دے کان بند کر دیو، ہاں تو آنو تک مارن والا بھی کوئی نہیں، تے حبیب بن زید تے آگے چ پے ہوئے سن، اتنا جسم آگے چ پیا ہوئے سی تے وہ کہندا سی دس میں کون ہوں، فرمایا کی بھونگدا تو کون ہے، رسول تے رسول اللہ ہی ہے، تے تو آنو دا مارن والا بھی جھلے ہو کوئی نہیں، اور 20 قسم دیاں کوٹھیاں کناڑا بہ کے، اور وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے بندہ انگوٹھے چمڑا چھڑ دے، اور وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو، وہ وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے میلاد نہ کرو چلے ہو، تو انہوں تو ڈبل میلاد کرنے چاہیے دیں، وہ بھی تین جڑے جھگیاں ستے پہن، یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل تو کوئی نہیں سی، کیوں جی میں نے ایک بزرگ نے گل کی تھی، ایک بزرگ نے میں نے گل کی تھی بڑی بڑی، وہ کہنے لگے میں ہر ایک بندے نو پیسے دے دینا منگن والے نو، میں انہوں دے منہ وال ویکھن لگ پیا، میں کہا جی ہر بندے نو دے دیندے ہو، کہنے لگے مولانا تو یہی سوال کرنا چاہتا نا غیر مستحق نو میں روپیہ دے دیتا، میں کہا جی بالکل، پھر رو کے کہنے لگے یارا جو کچھ میں نو ملیا میں دا مستحق ہاں، اور میں 1 روپیہ غیر مستحق نو دے دیتا، میں نو جڑے اربا روپیہ رب دیتے میں کوئی مستحق ہاں، تے تسی تے میں کوئی مستحق ہے نا چیزاں تے جڑے بیٹھے ہاں، ایڈی جناب کپڑے تے ایڈے پیسے تے کوٹھیاں، اے تے معاذ دا کرم ہے، تے کرم دا ہوئے تے پھر بندہ انگوٹھے چمنے چھڑ دے وے، بلکہ ایتھو لے آکے چمے، لوگا پتہ نہ کی کیتا ہی، انہیں کہا اپنے نبی نہ پیار کیتا، اور لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک۔ توجہ مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں، داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف کے ایڈا وڈا ڈیرہ بابے ایویں نہیں لایا، اے جڑی گل داتا صاحب لکھی ہے کسے نہیں لکھی، اگر لکھی ہوئی تو میں مان لواں گا بیوں جی شاہ جی، اے داتا صاحب صرف کشف المعجوب شریف وچ لکھی، فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں، ولی کی ساری زندگی یعنی داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، 11ویں والے پیران دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، مجدد الفسانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، اعلیٰ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں، پیر میر علی شاہ دی ساری زندگی حضور کے، مولوی کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی یا غسلی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے، تیرے چاروں یکدم ہے یک جان یک دل، ابو بکر فاروق عثمان علی ہے، سبحان اللہ۔ پھر شفاعت دی گل کن کی تھی، رویا رویا نہیں کہا شفاعت کے بارے میں، اعلیٰ حضرت بریلوی کیا تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، تمنا ہے فرمائیے روز معاشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ، حضور کی شفاعت ایسی ہے، رویا رویا نے پترا ایک ایڑی گل ہوئی، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، سارے واہ واہ کرو، ربیع الاول شریف آوے، واہ واہ کمال والی بات، سارے واہ واہ کرو، جلو صدیق اکبر افضل الخلق سارا کچھ دے کے بھی کئی سپ لڑائے تھے، حرکت بھی نہ کی تھی، فرمایا کیوں؟ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، بلکہ کیڑا ولی ہو، کیڑا ایڈا معذب ہوئے جیڑا کہنا درود پڑھا گیا تو میری نماز خلل آیا، میں مولا علی کو پوچھا، انہوں نے کہا درود تو وراء الورا ہے، حضور کی نیند پر علی نے ایسے نہیں کیا، اثر جا رہی ہے، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر، بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ہاں تو نے انہیں جان دی، انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض
اصل الاصول بندگی. اتھے امام تقی الدین سبکی دا میں السیف المسلول امام نے قلم توڑ دیتا. فرمایا وعادت الصحابت فی ذالک المبالغہ. فرمایا حضور دی شان وچ مبالغہ کرنا ہے مبالغہ. پھر کہندے میرا فتوی نہیں صحابہ حضور دی شان وچ مبالغہ کر دے سن. وَلَوِ اسْتَقْصَيْنَا مَا وُرِدَ عَنْهُمْ لَطَالَ. امام تقی الدین سبکی فرماندے میں صحابہ دے مبالغے بیان کرا تا میری کتاب لمبی ہو جانی. ہن جرا امام نے گل کے کیتی 100 باری درود شریف اٹھ کے تو پڑھیا تو نبی دا حق ادا کیتا ہے. آج عمرے تو اپنے واسطے کیتے ہیں حضور واسطے کی کیتا ہی. انہاں تے 70 زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے ہاتھ چھالے. تو پھر بھی حضرت طلحہ نو ہوش آیا تے نہیں پوچھا میرا کی بنے گا, پوچھا ما فعل رسول اللہ, دسو جی حضور دا کی حال. کیوں جی پھر 70 زخم لگے ہوئے سر پھٹے ہوئے ہاتھ چھالے. حضور ٹیلے تے چڑھن لگے تو اے نہیں کیا یارا کوئی اور صحابی بہ جاؤ یار میرا تو سر پھٹیا. نا پھر بہ گئے. عرض کی تھی حضور ایتھے پاؤں مبارک رکھو, ایتھے پاؤں مبارک رکھو. لبیک 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 لبیک. 70 زخم لگے ہوئے. اے نہیں کیا حضور سانو اسلام نے کی دیتا ہے. ویکھیا میرا کی بن گیا. میں حضور انجی رہنا ہے ساری زندگی انجی رہنا ہے. بعد صحابہ کہنے تابعین کہنے اسی طلحہ بن عبید اللہ دا ہاتھوں ویکھے سی رہے تو یدا طلحہ شلا وقع بہن نبی یوم احد. ہاں حضرت قیس فرماندے میں خود اس ہاتھ کی زیارت کی تھی بالکل شل سی طلحہ بن عبید اللہ تعالی. فرمایا ہاتھ کیڑا سی جنہیں میدان احد وچ اپنے نبی دا دفاع کیتا. کیوں جی ہاتھ بھی شل ہوئے تو پھر کون حضور میں تو بڑا کچھ ہو گیا حضور قبول اتنا ہی کر لو. نا جب حضور ٹیلے تے چڑھن لگے پھر بہ گئے. حضور ایتھے پاؤں رکھو. تو پھر جنت کی میں ملی. کیوں جی بیان کر دیں. گل بڑی عجیب ہے کہ محمد سے وفاتوں نے اقبال ہے میں گپ نہیں لائی. باقی صحابہ نو تو حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر. ایتھے جدو انہوں نے اس حالت جو حضور دی خدمت کی تھی نا تو میرے آقا نے فرمایا اوجب طلحہ تو. فرمایا اس حالت طلحہ نے جڑے اپنے نبی دی خدمت کی تھی جنت چھک کے اپنی طرف لے آیا. سبحان اللہ. ہاں اوجب. کیوں جی مولانا وجب یجب وجوباً فہو واجباً. ایدہ معنی ہو رہے. اوجب یوجب ایجاباً فہو موجباً. علماء بیٹھے ایدہ معنی ہو رہے. وجوب نو لے جاؤ باب فعال تے ایدہ معنی عجیب ہی بن گیا. ایدہ فائل طلحہ ہے. کہتے ہیں نبی کچھ نہیں دے سکتا. میں کہتا 10 اوجب طلحہ تو دا معنی کر کے 10 قیامت تک. ہاں جی تو نبی کے بارے میں باتیں کرتا ہے جو نبی سے وفا کرے. حضور فرماتے ہیں اوجب طلحہ تو. فرمایا جنت کو کھینچ کر طلحہ اپنی طرف لایا ہے. اسی تو بڑی بڑی چیزیں چھپا کے رکھتے ہیں لوگ تو آزما کوئی نہیں ورنہ گل وچ ہو رہے. حضور نال پیار کرنا ہے انے واہ پیار کرنا ہے. لاؤ جی امام تقی الدین سبکی کی فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ بھاویں کٹے تہ بند کے کیسر و کسرا دے دروازے جا کھڑکائے پیو مار دیتے سمندر وچ گھوڑے سٹ دیتے دریاواں وچ گھوڑے سٹ دیتے لکھاں دے لشکر جا گھسے 70 زخم لگے مسلے کرا بیٹھے کیمیں اپنے جسم دے کروا بیٹھے. فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا هُوَ حَقُّهُ. فرمایا صحابہ باویں حضور دی شان وچ خدمت وچ بڑا مبالغہ کیتا لیکن حق تے صحابہ بھی ادا نہ کرتا. وما احد من البشر یطیق القیام علی التمام. امام تقی الدین سبکی قلم آگے توڑ دیتا. فرمایا پھر کائنات میں اور کون انسان ہے جو حضور کا حق ادا کرتا. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی. عن علی ابن ابی طالب قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القتد ولا بالسبت كان رجلا شارا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقتد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدم
القدمين إذا مشى تقلع كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معا بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرة من رأى بداهة هابه ومن خالته معرفة أحبه يقول نائت لم مر قبله ولا بعده مثلا. کیوں جی اے بات مولا علی فرماندے نے جنہیں دوروں ویکھیا ان کہا اے اللہ دے نبی ون میں کہا جی پھر کہنے لگے پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہوسی نہ کوئی ہویا. اے مولا علی فرماندے نے حضور دا رنگ مبارک بھی ویکھن والا سی حضور دی انگلیاں بھی ویکھن والی تے فرمایا رسول اللہ جفا چلدے سن تے پتہ لگدا سی زمین سمٹ کے پیرا تھلے آ رہی ہے ایتھے پاؤں زمین سمٹ کے آندی سی پیر تو حضور ایتھے پاؤں فرمایا حضور تو وڈا میں سخی کوئی نہیں ویکھا واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا. ہون امام حسن دی حدیث سنو پہلے تے مولا علی دی ہون امام حسن کی کہندے میرے نانا جان کی وجہ سے توجہ جی. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند ابن ابی حالا وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی منها تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلألأ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم العامد رجل الشعر ان فرقت عقیقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذ هو وفره أظهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب صوابغا من غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أفنى العرنين له نور يحسبه من لم يتأمل وشم كسل لحيته سهل الخدين دولي الفم مفلج الأسنان دقيق المسروبة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سباء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين تحم القراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الصديين والبطن مما سوى ذلك أشهر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين شائل الأطراف أو قال سائل الأطراف حمصان الأحمسين مسيح القدمين ينبو عنهم الماء زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من سبب خافض الطرف نظروا إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء يسوق أصحابه يبدأ من لقي الصلاة. لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله لبيك 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 يا رسول الله. ادا ترجمہ پھر پیر میرے علی شاہ کیتا الطیف سرا من طلاته والشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد جڑیاں دو ابرو قوس مثال دسن جتنوں کے میادے تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیاں ہن لڑیاں صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں اہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے نا بچے نے اتنا بڑا پروگرام کرایا علماء مشائخ جناب شاہ جی سالک مجذوب سارے آ گئے تسی بھی آ گئے میں بھی آ گیا مقصد کے وے اتنے خرچے کرن دے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کھری. تیرے نزدیک تو میدان حدیبیہ میں صحابہ آگے بڑھ کر رسول اللہ کی مبارک تھوک ایسے ہاتھوں پر لے رہے تھے تیرے نزدیک تو پھر یہ بھی عجیب بن جائے گی کہ یہ کیا بات ہوئی جی تھوک وہ لے رہے تھے پھر تھوک وہ صاف نہیں کرتے تھے ایسے کر کے منہ پر مر
تیرے نزدیک تو یہ بھی جرم بن جائے گا، یہ جی بڑا ایک مقدس مذہب ہے ہمارا دین، بڑی طہارت والا، تیرے نزدیک تو یہ بھی جرم بن جائے گا، لیکن تیرے نزدیک تو نے تو دین کو مانا ہی نہیں، تیرے نزدیک یہ جرم ہے۔ لیکن عروہ بن مسعود جب واپس گئے مشرکین مکہ کی طرف سے مذاکرات کر کے میدان حدیبیہ میں واپس گئے تو مشرکین مکہ نے کہا کیا خوشخبری لائے ہو، کیا حضور علیہ السلام حدیبیہ سے واپس چلے جائیں گے، کیا ہمارا مکہ بچ جائے گا فتح ہونے سے، کیا عرب کے اندر ہماری حکومتیں رہیں گی، یا رسول اللہ غالب آ جائیں گے؟ اس نے کہا نہ پوچھو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا اے قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر وکسرا والنجاشی واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا۔ انہوں نے کہا کیا پوچھتے ہو، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، میں کیسر و کسرا کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، لیکن جو منظر میں نے محمد عربی کے دربار کا دیکھا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا واللہ ان تنخم نخامتا الا وقد فی غف رجل منہم فدلک بها وجهه وجلدہ۔ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ السلام مبارک تھوک زمین پر پھینکتے ہیں تو 1400 صحابہ ہاتھ لے کر دوڑ پڑتے ہیں، حضور یہاں پھینکے، حضور یہاں پھینکے، اور جب حضور تھوک مبارک پھینک دیتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھوں پہ مل کر اپنے منہ پر ملتے ہیں ایسے کر کے۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب رسول اللہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانے لینے کے لیے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں، قریب ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دے کہ یار زور کا تو نے لیا، اثر کا تو مجھے لینے دے کم از کم۔ وَمَا يُحِدُّونَ النَّظْرَ إِلَيْهِ تَعْظِيمًا لَهُ، فرمایا ایسے آنکھ اٹھا کر بھی حضور کی طرف نہیں دیکھتے، کہیں دیکھنا بھی بے ادبی نہ بن جائے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرًا، حضور ایک کو حکم دیتے ہیں جاؤ جا کر یہ کام کر کے آؤ، 1400 صحابہ اس حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ تیرے نزدیک تو یہ عیب بن گیا، لیکن عروہ بن مسعود کے ایمان کا سبب بن گیا۔ یہ کیا باتیں لوگ کرتے ہیں، یہ باتیں کر کے تم کیا سمجھ سکتے ہو ناموس رسالت کا مسئلہ چھپ جائے گا یا امت اس میں مدانت کر جائے گی؟ نانا امت زندہ زاں کے ملت را حیات از عشق اوست اور برگو ساز کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہتا ہے امت مسلمہ زندہ ہے، زندہ رہے گی، غالب ہے، اب کوئی بات نہیں، فرنگی را دل زیر نگی نیست، کیوں جی کوئی بات نہیں، یہ 4 دن امریکہ کر لے جو کرنا ہے۔ افغانستان کو لتاڑنے کے بعد ایک بندہ بھی اس کے قابو ایسا نہیں آیا جو کہے میرا ایمان لے لو مجھے پیسے دے دو، ایک بندہ بھی اس کے قابو میں نہیں آیا جو گوانتا نامو بے میں تم نے علماء کی داڑیاں مونڈ دی اور پتہ نہیں کیڑ پنجروں میں بند کیا جیسے حیوانوں کو بند کیا جاتا ہے، لیکن ان پنجروں میں وہ بند رہے، قرآن کی تلاوتیں وہاں بھی وہ کرتے رہے، ہاں اسلام کو وہاں بھی انہوں نام اقبال کہندا فرنگی را دل زیر نگی نیست، اقبال کہندا آج تک فرنگی ایک دل تے قابو نہیں پا سکے، ملکاں تے تھا جی ہاں متاعو ملک است تو دین است، انہاں کیا ہونا ملکاں تے قبضہ ضرور کیتا ہے لیکن دین تے قبضہ نہیں کر سکے۔ ہاں جتنا مرضی جہاں بھی کتنی پابندیاں لگی، مسجدوں کے سپیکر اترے، میلاد شریف پر پابندیاں لگی، ممتاز قادری تختہ دار پر لٹکا اور 1 لاکھ سے زیادہ بندے تحریک لبیک کے اندر چلے گئے، تو کیا لبیک کا نعرہ بند ہوا؟ نا اب تو چوکوں میں تھوڑی دیر موٹر سائیکل بھی رکے تو کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ ہاں اقبال کہنا فرنگی را دل زیر نگی نیست متاعو ملک است و دین است، انہیں کیا اس تا متاع اتنا ہی ہے، عراق دے کنویں تے قبضہ کر لیا، تیل دے کنویں لین آیا سی تے قبضہ کر لیا، افغانستان دے خزانے تے قبضہ کرنا سی، خزانے لے کے چلا گیا، اور شام دے اندر جیڑا کچھ ہوتے لوٹ مار سی امریکہ کر کے چلا گیا، لیکن پھر کیا لرزہ بر اندام ہے؟ اتنا ظلم مچانے کے بعد پھر امریکہ کیوں پریشان ہے؟ کیوں جی خدا بندے کے در تحفے حریمش۔ اقبال کہتا ہے جتنے چمچے کٹ سے گئے وائٹ ہاؤس کا طواف کرتے رہے اور ملکہ برطانیہ کا طواف کرتے، خدا بندے کے در تحفے حریمش، کہتا وہ جتنے تمہارے چمچے کڑچے گئے یا حکومتیں کرتے رہے اور تمہارے دروں کا طواف کرتے رہے، صد ابلیس است یک روح الامین است، کہتا لکھاں ابلیس ضرور گئے لیکن محمد عربی کا ایک غلام بھی تمہارا طواف کرنے کے لیے نہیں گیا۔ یہ بات ہے، تم کیا سمجھتے ہو حضور کا دین ایسے چلا جائے گا؟ نا یہ دین اپنی پاور رکھتا ہے، ہاں اس لیے اس دین پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ ملکوں پر تم نے قبضے کر لی، یہاں بھی 100 سالہ برطانیہ رہا تو 1947 کے بعد پھر حضور کے غلام میدان میں آ گئے،
तुमने हमारे क्या छोड़ा, यहाँ तो कोई चीज ही नहीं छोड़ी, हर चीज लूट कर ले गए जनाब, लाइब्रेरियां लूट कर ले गए, हसीनो जमील पत्थर लेकर, वो को नूर जो हीरा भी तुम लूट कर ले गए। तो क्या फिर वो हीरे की वजह से तो हमारी इज्जत नहीं है ना? हमारी इज्जत तो ये है वो मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हमाउस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। उम्मत मुस्लिमा की वजह पत्थरों से नहीं है, हीरों से नहीं है, तेल के कुएं से नहीं है, रोटी से नहीं है, सड़कों से नहीं है, जहाजों से नहीं है। उम्मत मुस्लिमा की इज्जत मोहम्मद अरबी की गुलामी के अंदर है। तुमने जिसको इज्जत वाली बातें समझी हैं वो तो हमारे बड़ों ने, सहाबा कराम ने, हजरत नौमान बिन मुकर्रन आए जब यज़दगर्द के दरबार में आला कालीन बिछे हुए थे और बड़े बड़े कीमती, तो आपने अपनी तलवार और नेज़े से उनको फाड़ना शुरू कर दिया। वो कहने लगे ये तो हमने आपकी इज्जत के लिए बिछाया है। जब आप कुर्सी पर बैठे तो वो सोने की बनी हुई थी, आप बैठे तो फौरन खड़े हो गए। तो यज़दगर्द कहने लगा कि आपने शायद कभी सोना देखा नहीं है, हमने तो आपके एहतराम के लिए, आप चूंकि हमारे मेहमान आए हैं और मुज़ाकरात करने के लिए आए हैं, साथ अपनी आस के जर्नैल जो आपके हैं उन्होंने आपको भेजा, तो हमने आपके एजाज के लिए सोने की कुर्सी बिछाई है। पहले तो आपने हमारा कालीन फाड़ दिया, तो तो अब आप सोने को जो है उठ खड़े हुए, फरमाया सोना है तेरा कालीन मैंने इसलिए नहीं फाड़ा कि मुझे उस कालीन से दुश्मनी थी, ये जो तूने बिछाया था ये रेशम का था और हमारे आका मौला ने रेशम से के इस्तेमाल से मना फरमाया, इसलिए मैंने उसको फाड़ दिया। बाकी रह गया ये सोना, तो ये कहता है हमने देखा नहीं है, सोने को पिक तरफ कर, ये सोना मैंने इसलिए ऊपर नहीं बैठा कि हमारे आका मौला ने इससे मना फरमाया है। सोने की ताजीम में मैं नहीं खड़ा हुआ, अपने नबी का हुक्म मानने के लिए मैं खड़ा हूं। तो ये है वो बातें जो इस्लाम की है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां भी योर कर रहे हैं, यहां भी उम्मत मुस्लिमा को गुमराह कर रहे हैं और गुमराही की बातें फैलाते हैं। आप अपने कान बंद कर दें। अगर हम कोई आपको गुमराही की बात बता रहे हैं, बेशक अपने कान बंद कर दे। और अगर आपके कान में वो बात जा रही है, क्यों जी, कादतिल कुलूब यतीरा, करीब सी कि दिल भी जड़े ना जदों बैतुल मुकद्दस अजाना हुई ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुइज़्ज़िल इस्लाम बिनसरी व मुज़िल्लिश शिर्क बेकारी, जब सलाहुद्दीन अय्यूबी बैठा, पूरी फौज बैठी, तो मुहियुद्दीन बिन ज़की ने जब ये खुतबा पढ़ा ना, किसी मौके पर मैं पूरा एक सांस में आपको सुना दूंगा, अब मौका नहीं है। तो आप वो करीब था कि अजानें जब हुई तो करीब था कि नूरुद्दीन जंगी समेत सारी फौज और सारे मुसलमानों की रूहें भी परवाज कर जाती। तो अगर हम आपको ऐसी बातें सुनाते हैं हुजूर की इश्क और मोहब्बत की कि करीब है कि आपकी रूहें भी ऊपर उड़ जाए, तो फिर आप कान बंद न करें। और वो बंदा जो आपको ऐसी बात सुनाता है कि दर रसूल से दूर करता है, फिर आपका हक बनता है आप अपने कान बंद कर दे। उन्होंने कहा पिछे हटोए, कोई यार दी गल सुना मुल्ला, न लम्मे पैंडे पा मुल्ला, न इल्मा विच फसा मुल। बस यही बात है, यही लब्बैक का मकसद है। अगर किसी को कोई तकलीफ है तो ये तकलीफ कुरूनुल्लाह से लेकर आज तक तकलीफ वो जारी है। हमारा पास थर्मामीटर नहीं है कि उसकी तकलीफ का इलाज करे, वो तकलीफ तो रहनी है। तब जब तक हक और बातिल है तो वो तकलीफ रहनी है। जब तक मोहम्मद अरबी के गुलाम मौजूद है और हुजूर के दीन के दुश्मन मौजूद है, मूसा व फिरौन व शब्बीर व यजीद ईद व कुव्वत अज हयात आमद पदीद। इकबाल कहता है हक और बातिल की टक्कर शुरू से चली है और ता सुबह क़यामत ये जारी और सारी रहेगी। लेकिन इम्तिहान हक वालों का है कि वो कब तक खड़े रहते। वो जब खड़े हो जाएंगे तो फिर मदद जरूर आ जाएगी, और अगर वो बुज़दिली इख्तियार करेंगे तो फिर बुज़दिल कौम की मदद नहीं की जाती। हाँ जी, ये तो हुजूर ने फरमाया बुज़दिलों की रब कभी भी मदद नहीं करता। ये तो ग़ज़वा ओद के मौके पर हुजूर ने फरमाया बुज़दिल बंदे की अल्लाह मदद नहीं करता। और उसके लिए पहली शर्त भी यह है, जंग यरमूक में जब सहाबा की लड़ाई लंबी हो गई तो मुसलमान खवातीन ने सहाबा को सिर्फ मदीना मुनव्वरा से इतना सारा एक जुमला लिखा, लंबा खत नहीं लिखा, सिर्फ इतना एक जुमला लिखा। फरमाया मसला क्या बन गया, इतनी लंबी लड़ाई क्यों हो गई? अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया कान खोल कर सुनो, और किसी ने दीन की मदद नहीं करनी, तुम ही दीन के मददगार हो, तुम ही दीन के मददगार हो। तो ये ताखीर क्यों हो गई जंग यरमूक में? वो जो जुमला है वो आपके लिए और मेरे लिए, तमाम के लिए मीनारे नूर है। और फरमाया अंतुम अंसारुल्लाह, कलमा हमने पढ़ा है तो नामूस रिसालत की बात भी हमने करनी है। कलमा हमने पढ़ा है तो तकालीफ भी हमने उठानी है। कलमा हमने पढ़ा है तो रसूलुल्लाह के दीन को तख्त पर बिठाना भी हमारा काम है। कलमा हमने पढ़ा है तो कुफर के सामने ऐसे खड़ा होना ये भी हमारा काम है। आज कलमा जो हम अंतुम अंसारुल्लाह, फरमाया तुम ही दीन के मददगार हो, तुम ही अल्लाह का मददगार से मुराद दीन के मददगार। आखिरी जुमला ये अपने कानों के अंदर इसको ऐसी जगह दें
کہ ساری زندگی گھر میں بلب نہ لگے شام تک، تو بیوی بندے کو گھر داخل نہیں ہونے دیتی، کہتی ہے تم کام مرے رہے، یہ تو اندھیرا ہے، کچن میں روٹی کیسے پکاتی؟ چولہا خراب ہو جائے تو شام تک چولہا ٹھیک ہو جاتا ہے، اور مشین خراب ہو جائے تو مشین ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی، ہم لوگوں کے ذمہ کام لگاتے ہیں، یہ کام کرو، تو کہتے ہیں جی مجھے اور کام پڑ گیا تھا، مجھے بتا دین سے بڑھ کر اور کام کون سا تھا؟ گھر کے تو سارے کام تیرے چلتے ہیں، جب دین کا مسئلہ ہے تو کل پر ڈال دیتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت عمر کو جو وصیتیں کی نا لمبی چوڑی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی، فرمایا عمر بہت سارے اللہ کے معاملات ہیں جو رات کو کیے جائیں تو وہ دن کو، رات والے دن کو قبول نہیں کرتا، دن والے رات کو قبول نہیں کرتا۔ معنی یہ تھا کہ دن والا کام تو نے رات پر نہیں ڈالنا اور رات والا کام دن پر نہیں ڈالنا۔ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جو اللہ رات کو ہی قبول کرتا ہے اور دن والے دن کو ہی قبول کرتا ہے۔ تو یہ حضرت عمر کو وصیت تھی کہ میں تو جا رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ کیسر و کسرا فتح ہونے میں تاخیر ہو جائے، میں تو جا رہا ہوں، میں تو ہموار کر کے ساری زمین، یہ نہ ہو کہ حضور کا دین پھیلنے میں کوئی ایک لمحہ بھی تاخیر ہو جائے۔ ہاں یہ حضرت عمر کو صدیق اکبر نے فرمایا آج دین کیوں نہیں تخت پر آ رہا؟ جس سے بات کرو وہ گھر کے لیے تو بڑا مخلص ہے، لیکن جب دین کی بات آئے تو کہتا ہے میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ بھائی دعا گو جن کا ہم کام کر رہے ہیں نا وہ دعا ہمارے لیے فرماتے ہیں، ہم نے تیرے لیے دعا کی درخواست نہیں کی، تو دعائیں کرتا رہ لیکن عملاً آنا میدان میں کام کر دین کا کام کرنا کوئی نہیں تو صرف لبیک یا رسول اللہ کے چند بندے تو نہیں نا دین تخت پر لا سکتے۔ ہاں جی وہ تو آپ ہر بندے کا کام ہے کہ آپ جس طرح اپنے گھر کے ساتھ حساس ہیں نا، اپنے بچوں کے لیے حساس ہیں، دین کے لیے ایسے حساس بن جائے تو پھر دین آئے گا۔ یو چھڈو جی کل سے او چلو اجے تو ٹائم ہی کوئی نہ، بڑا ٹائم ہے، چلو خیر جائیں گے تو کہیں گے میرے پیٹ میں درد تھا اس لیے کام نہیں کیا، تو یہ عذر آپ میرے سامنے تو کر سکتے ہیں نا۔ اقبال کہتا لرزم از تو شرم چو روزے شمار، پرصدت آب روئے روزگار، حرف حق حضرت ماں بردئی پس چرابا دیگرانہ سپردئی۔ اقبال کہتا ہے جب میں قیامت کا تصور کرتا ہوں تو پانی پانی ہو جاتا ہوں، لرزہ پر اندام جا ہو جاتا ہوں، کانپنا شروع کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ کہا کہ قیامت والے دن جب رسول اللہ نے پوچھ لیا کہ اقبال اس دین کے لیے تو میں بدر سے لے کر تبوک تک گیا، میں نے 13 سال مکے میں گزارے، اور بتا لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارے، میرے چچا جان کے جگر اور کریجے نکالے اور سارے معاملات ہوئے، بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ ایک سوال ہی کافی ہے امت کے لیے، تو کیا کہے گا امتی؟ پھر کیا عذر کرے گا؟ آذا یوم لا ینطقون ولا یوزرنہم فیاض۔ سورہ مرسلات کے اندر اللہ نے فرمایا وہ دن وہ ہوگا جس دن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہو۔ ایتھے تے لوگ بڑھ بڑھ کر دیں نا، وہاں تو زبان پر مور لا دیجئے، اور ولا یوزن لہم فیعتذرون، اور یہ بھی اجازت نہیں ہوگی کہ بندہ معذرت کرے کہ نہیں جی میرے پیٹ میں بڑا درد تھا اس دن، معذرت بھی نہیں، بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ بتاؤ پھر قیامت والے دن حضور کے سامنے کیسے پیشی ہوگی؟ اللہ کے سامنے اس دین تو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، اس دین کے لیے کوئی کیا کر رہا ہے یہ مجھ سے سوال نہ کرے، اپنے آپ سے پوچھے کہ میں دین کے لیے کیا کر رہا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ کتنا بیٹھ کر دین کی مخالفت کرتا ہوں، اور میں دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھ کر ناموس رسالت کر کیا بک بک کرتا ہوں۔ یہ ساری باتوں کا یہ آپ نہ کہیں کہ یہ تو لکھا جا رہا ہے نا، یہ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، بس یہ کتاب ہی دی جائے گی، پڑھ لے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں، تو خود پڑھ لے۔ آج اس دن سے ڈرو جس دن کتاب لیتے ہوئے بھی ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فی، جس دن مجرم ڈریں گے اوہ اس کے اندر تو لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ کہو اس میں تو چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی لکھی ہوئی ہے، بڑی سے بڑی چیز بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اپنے آپ کو بدلو۔ یہ صرف تقریریں سننا کوئی مقصد نہیں ہے، حضور کے دین کو آگے لاؤ، آگے منہ آ گیا تو آگے کی طرف چلو، پیچھے کی طرف بس چلو۔ منہ آ گیا تو آگے کا سوچو کہ حضور کے دین کو ہم نے تخت پر کیسے لانا ہے۔ وہ جملہ پھر رہ گیا، وہ مکمل ہی ہو جائے، انتم انصار اللہ، کیا کہا جی؟ انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ صحابہ کو صحابیات نے خط لکھا مدینہ منورہ سے جنگ یرموک میں، فرمایا انتم انصار اللہ، تم ہو اللہ کے مددگار۔ کان کھول کے سنو، واللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتا ہے۔ معنی کیا ہے؟ جو پہلے میدان میں اترتا ہے مدد پھر اس کی آتی ہے، جو گھر میں سویا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو باتیں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو تقریریں کرتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی، جو منصوبہ بندیاں بناتا رہتا ہے اس کی مدد نہیں آتی۔ پہلے جو اللہ کی مدد کرے
वल्लाहु यंसुरु, फिर अल्लाह मदद हाल में भी फरमाता है, फिर मुस्तकबिल में। पहली शर्त है कि नसरहु, माजी में किसी ने अल्लाह की मदद की हो, अल्लाह के दीन की मदद की हो। आओ इस दुनिया की शर्मिंदगी, कब्र की शर्मिंदगी, हशर की शर्मिंदगी से बचने के लिए दीन की मदद करो, दीन के साथ खड़े हो जाओ। हुजूर की इज्जत नामूस की बात सुननी नहीं, बस क्या जो बात करने लगे उनका ताजदारे खत्म नबुव्वत। आला हजरत बरेलवी पठान ही सन जिन्हें पूरी दुनिया नाल टक्कर लई सी। ये पठाना दी तारीख है। बिल्कुल ठीक। आला हजरत बरेलवी को खरीद कोई नहीं सका, तो गल भी यो जी की थी। आला हजरत बरेलवी ने अपना तारुफ ऐसे कराया कि नहलम दर नेश नोश जामे मुसल्लम, नए काफर जंबूर के नेश बेनोश। फरमाया क़यामत तक अहमद रजा शहद की वो मक्खी है जिसके शहद का जवाब भी नहीं, जिसके डंक का जवाब भी नहीं। लोगों ने आला हजरत को गाली देते हुए लिखा वो काला था, पठान होवे और काला होवे दो गला तो नहीं हो सकती। और कोई दुश्मनी न बन सकी तो कहने लगे वो काला था। मैं कह जी होवे कंधारी पठान तो काला क्यों हो सकता। तो आप हजरात हुजूर से प्यार कर पहले भी बड़ा करते हैं, लेकिन जब आला हजरत की बात है आप ये ऐसे ना उछल कर 10-10 फुट भी जंप लगाए ना पूरी दुनिया में कि अहमद रजा हमारे अंदर का एक आदमी था, पठान था। तो पठानों के लिए क़यामत तक ये फ़ख्र वाली बात है। हाँ, इमाम अहमद रजा आपके अंदर है, ये कोई मामूली बात नहीं है। मैं इस पर बात करना नहीं चाहता, लेकिन जो इमाम अहमद रजा फरमाया, ये कहती है बुलबुल बाग़े जना कि रजा की तरह कोई सहरे बयां नहीं, हिंद में वासिफ शाह खुदा, मुझे शौक़ी तबा रजा की कसम। फरमाया सब ने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया। आला हजरत फरमाते हैं जन्नत के अंदर बुलबुला एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर जाते हुए और कोई नगमा पढ़े या न पढ़े, ये जरूर पढ़ती हैं कि सब ने हुजूर की इज्जत पर पहरा दिया, लेकिन जो अहमद रजा ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। इमाम अहमद रजा जैसा कोई बाबा लाओ। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। कलीमो नजी मसीहो सफ़ी, खलीलो रदी रसूलो नबी, अतीको वसी गनियो अली, सना की ज़ुबान तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल, सियादत कुल इमारत कुल, हकूमत कुल वलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब, फयूज अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब जहां। इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। जाम विसाल द पीण वाले, आशिक मस्त जमाल हो रोंदे, दर मंग मलंग बेनंग शोदे, सब दर ते हाल हो रोंदे, टुकड़े मंग ते शोर बे पीण वाले, घर काल मकाल हो रोंदे, सीना डाण वाले विच जंग आलम, शेर सिफत किताल हो रोंदे। कबर हुजूर ने पूछ लिया तेरे को तो टाइम ही कोई नहीं सी मेरे वास्ते, तू तो बच्चे ही पालता रहा, तू तो प्लाट ही बनाता रहा, इथों प्लाट और दस तेरे को मेरे वास्ते टाइम ही कोई नहीं सी। आज बुला जना वास्ते हराम लाल कट्ठा की वो तो तेरे मुंह ते मिट्टी पा के चले गए,
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے۔ اللہ دے حضور دے او اللہ دے بندے حضور نال انوا پیار کرو۔ ہاں پترا بھی مٹی پا دینی نے، یارہ بھی مٹی پا دینی نے، آنا اتھے رسول اللہ نے۔ مت کسی دے کان بند کر دیو۔ ہاں تو آنو تک مارن والا بھی کوئی نہیں۔ تے حبیب بن زید تے آگے چ پے ہوئے سن، اتنا جسم آگے چ پیا ہوئے سی تے وہ کہندا سی دس ہوئے میں کون ہوں؟ فرمایا کی بھونگدا تو کون ہے؟ رسول تے رسول اللہ ہی ہے۔ تے تو آنو دا مارن والا بھی جھلے ہو کوئی نہیں۔ اور 20 قسم دیاں کوٹھیاں کنالاں وچ بیٹھ کے اور وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے بندہ انگوٹھے چومنا چھڑ دے، اور وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھو، اور وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب ہے میلاد نہ کرو جھلیو۔ تو انو تو ڈبل میلاد کرنے چاہیے دیں، وہ بھی تین جڑے جھگیاں ستے پہن۔ یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل تو کوئی نہیں سی۔ کیوں جی میں نے ایک بزرگ نے گل کی تھی، ایک بزرگ نے میں نے گل کی تھی بڑی بڑی، وہ کہنے لگے میں ہر ایک بندے نو پیسے دے دینا منگن والے نو، میں انہاں دے منہ وال ویکھن لگ پیا، میں آکھا جی ہر بندے نو دے دیندے ہو؟ کہنے لگے مولانا تو یہی سوال کرنا چاہندا نا غیر مستحق نو میں روپیہ دے دیتا؟ میں آکھا جی بالکل۔ تے پھر رو کے کہنے لگے یارا جو کچھ مینوں ملیا میں دا مستحق ہاں، اور میں 1 روپیہ غیر مستحق نو دے دیتا، مینوں جڑے ارباں روپے رب دیتے میں کوئی مستحق ہاں؟ تے تسی تے میں کوئی مستحق ہے نا چیزاں تے جڑے بیٹھے ہو؟ ایڈی جناب کپڑے تے ایڈے پیسے تے کوٹھیاں، اے تے معاذ دا کرم ہے۔ تے کرم دا ہوے تے پھر بندہ انگوٹھے چومنے چھڑ دے وے، بلکہ ایتھوں لے آ کے چومے لوگا پتہ نہ کی کیتا ہی انہیں کہا اپنے نبی نال پیار کیتا۔ اور لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ توجہ، اے مولوی ملوانے کون ہوتے ہیں جو حضور کے بارے میں بات کریں؟ داتا صاحب نے کشف المعجوب شریف کے ایڈا وڈا ڈیرا بابے ایویں نہیں لایا۔ اے جڑی گل داتا صاحب لکھی ہے کسے نہیں لکھی، اگر لکھی ہوئی تو میں مان لواں گا۔ کیوں جی شاہ جی اے داتا صاحب صرف کشف المعجوب شریف وچ لکھی، فرمایا ولی کی ساری زندگی حضور کے ایک سانس برابر نہیں۔ ولی کی ساری زندگی یعنی داتا صاحب دی اپنی زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں۔ 11ویں والے پیران دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں۔ سلطان الہند دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں۔ مجدد الفسانی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی دی ساری زندگی حضور دے ایک سانس برابر نہیں۔ پیر میر علی شاہ دی ساری زندگی حضور کے مولوی کون ہوتے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں؟ تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا رویلا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا